السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دیکھیے بٹی صاحب، میں تو شروع سے یہی بات کر رہا ہوں، ہماری پوری دعوت ہی یہی ہے، شاید آپ کی توجہ ادھر نہیں گئی ہے کہ یہ فرقوں کے ہم کیوں خلاف ہیں، انہوں نے کیوں فرقے بنائے ہیں، یہ مسئلہ یہ سوچ رہے ہیں۔ جس طرح ابھی اوپر تنویر صاحب نے کہا کہ نبی علیہ السلام کے دور میں جو فرقے نہیں تھے، بلکہ پہلے جو فرقے تھے ان کو رد کیا گیا تھا۔ جو اس دور کے فرقے تھے، یہودی تھے، نصرانی تھے، مجوسی تھے، مشرکین کے اندر گروپ تھے، قبائل تھے، پھر مدینے میں کتنے قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نصیر، بنو ایک اور بھی تھا، تو یہ سارے گروپ تھے۔ تو ان کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ نے یعنی یہ توحید کی دعوت اٹھائی اپنے نبی کے ذریعے، اس میں سے جو بھی نکلا ہے، جس گروپ سے بھی بندہ نکلا ہے وہ مسلمان ہو گیا ہے، نبی علیہ السلام کا ساتھی بن گیا ہے، آپس میں محبت ان کی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد کے اوپر تھی۔ اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے، اور نبی علیہ السلام سے مخاطب ہوا اللہ تعالیٰ کہ اے نبی، اگر پوری زمین کی دولت آپ خرچ کرتے تو آپ ان کے دل نہیں جوڑ سکتے تھے، ان کے جو دل جڑے ہیں، مالک فرماتا میں نے جوڑے ہیں، یعنی میری محبت کی وجہ سے یہ آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ دیندار بن گئے ہیں، اور آپس میں یہ پہلے لڑائیاں کیا کرتے تھے، دشمن تھے ایک دوسرے کے، بھائی بنا دیا اللہ تعالیٰ نے ان کو۔ تو آج بھی یہ چیز ہو سکتی ہے، وہی دعوت جب اٹھے گی رزلٹ وہی نکلے گا۔ آپ تجربہ تو کریں ایک دفعہ، ویسے آپس میں لڑنا شروع ہو گیا، آپ بات یا تو سمجھی ہی نہیں آپ نے ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یا ہم پوری طرح صحیح طرح سمجھا نہیں سکے ہیں آپ کو۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جتنے فرقے ہیں، ایک تو یہ ان کی مشرکانہ عقائد ہے، وہ ہم کہتے ہیں بھائیوں، وہ پیارے بھائیوں، شرک کو چھوڑ دو، وہ ہمیشہ کی آگ میں چلے جاؤ گے، یہ خطرہ ہے، آگے منہ کھولا ہوا، جہنم نے منہ کھولا ہوا کھڑی ہے، جو مرتا جا رہا آگ میں جا رہا ہے، جو مرتا جا رہا آگ میں جا رہا ہے، سوائے ان کے جو خالص ایمان والے ہیں، باقی سارے آگ میں جا رہے ہیں۔ یہ سارے جن کی کتابوں کے حوالے دیے گئے ہیں، جن کا شرک ہم بتاتے ہیں نا، یہ آگ میں چلے گئے۔ اس میں شک کرنے والا بھی اللہ کی کتاب کا انکاری ہو، پھر کتاب اللہ پر اس کا مطلب شک کرتا ہے۔ کیوں؟ ہم تو غیب نہیں جانتے، ہم تو وہاں ہو کے نہیں آئے، ہم تو اللہ کی کتاب کی وجہ سے کہتے ہیں نا۔ ہم نے تو مرزا قادیانی کو بھی نہیں دیکھا، اس کا ذکر بیچ میں صرف آتا ہے ریفرنس پوائنٹ کی وجہ سے، یہ ایک اصول ہے، اور وہ اصول آپ بھی جانتے ہیں۔ ایک آیت کا انکاری کس طرح کافر ہو گیا، اور بالکل درست کافر قرار دیا گیا ہے اس کو، اور وہ اسی وقت کافر ہو گیا تھا جب اس کے عقیدے بنے تھے، آج سے 100 سال پہلے، اس وقت ہو گیا تھا، آج سے 100 سال پہلے وہ کافر ہو گیا تھا۔ وہ انتظار نہیں کرتے رہے تھے جناب، وہ اللہ تعالیٰ کا جو سسٹم ہے کہ بھٹو صاحب کافر قرار دیں گے تب اس کو فرشتے ماریں گے، وہ تو اسی وقت اس کو مارنا شروع ہو گئے تھے کافر کہہ کے۔ تو یہ ایک ریفرنس پوائنٹ ہے کہ وہ ایک آیت کا انکاری ہوگا تو جناب وہ کافر، اور یہ ہزاروں آیتوں کے انکاری ہوں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تنظیم اسلامی، تو یہ پھر مومن۔ یار کچھ تو انصاف کرو، کچھ ذرا بھی آپ کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے، تو لہذا ان فرقوں کو ختم کرو، ختم کرو ان فرقوں کو۔ کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ فرقوں کو ختم کرو؟ کیا مرنے کے بعد ان فرقوں کے ساتھ آگ میں چلے جاؤ گے، پھر کہو گے میرا اس فرقے سے کوئی تعلق نہیں ہے، چیخو گے چلاؤ گے کہ یا اللہ ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے؟ اب مجھے سمجھ آ گئی ہے، اب مسئلہ یہ ہے کہ توحید کی آواز ہی اصل چیز ہے، تو عقیدے کی بات اصل مسئلہ تھا۔ اب میرا اس گروہ سے کوئی تعلق نہیں، اب میرا تنظیم اسلامی سے کوئی تعلق نہیں، اب میرا جماعت اسلامی سے کوئی تعلق نہیں، اب میں جمہوریت کی کافرانہ نظام میں نہیں جاتا ہوں، یا اللہ ایک موقع دے دے۔ اب میں بریلوی چھوڑتا ہوں، دیوبندیت چھوڑتا ہوں، اہل حدیث، یہ سب کچھ ہوگا، یہ ہونا ہی ہونا ہے، یہ اللہ کی کتاب کا آخری فیصلہ ہے۔ تو ہم اپنے بھائیوں کو اس برے انجام سے پہلے اگر ڈرا رہے ہیں تو بتاؤ ہم آپ کی خیر خواہ ہیں یا آپ کے دشمن ہیں؟ اور جو آپ کو اسی فرقے کے اندر رہنے کی ترغیب دے رہے ہیں، اور ساتھ ہی اس طرح کا انداز کہ بس جی نماز روزہ بتاؤ، اگر ہم نماز روزہ بتاتے، پہلے پڑوسیوں کے حقوق بتاتے، والدین کی، یہ ساری چیزیں، آپ کہتے ہیں ہاں 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 مولوی صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے، حضرت صاحب نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں، لیکن مرنے کے ساتھ جب آگ میں چلے جاتے پھر لعنت بھیجتی ہے اس وقت کہ اصلی بات نہیں بتائی تھی اس نے۔ تو بتاؤ اللہ کے بندو، یہ مسئلہ ہے، اس کو سوچو۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کچھ سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔